الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں ہم فنکشنز آف ورڈ یعنی فنکشن کے لحاظ سے ورڈ کی کتنے کائنڈس ہیں، پارٹس آف اسپیچ کو کنسیپٹ کے ساتھ دیکھیں گے اور اس کے ساتھ گروپس ان پارٹس آف اسپیچ میں کتنے گروپس ہیں اور کون کون سے ہیں، ناؤن، ٹائپس آف ناؤن، جینڈرز ان ناؤن، ان چیزوں کو ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو باقی دو چیزیں ہیں، نمبر سسٹم ان ناؤن، 5 امپارٹنٹ کیسز ان ناؤن، یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی یہ بہت آسان ہے اور آپ سمجھتے بھی ہوں گے، لیکن اگر آپ اپنا کنسیپٹ کلیئر کرانا چاہتے ہو تو آپ اس ویڈیو کو ان تک دیکھ سکتے ہو۔ تو پارٹس آف اسپیچ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو ہمارے پاس ورڈز ہوتے ہیں ان کے فنکشن ہوتے ہیں، انہیں ہم پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں۔ اور آپ پارٹس آف اسپیچ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے ہیں، 8 ہیں۔ کون کون سے ہیں، اس کے لیے میں نے اسکرین پر دیے گئے ایک فارمولہ لکھا ہوا ہے جس کی بدولت آپ ان کو آسانی سے پہچان پائیں گے۔ اس فارمولے کو کہتے ہیں ناپاک وی آئی پی۔ تو ناپاک وی آئی پی میں سب سے پہلے جو آتا ہے ناون، ایڈجیکٹیو، ٹھیک ہے، میں ترتیب کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں۔ ناون، پروناؤن، ایڈجیکٹیو، ورب، ایڈورب، کنجنکشن، انٹرجیکشن اینڈ پریپوزیشن۔ اس کے سے بعد ہم دیکھیں گے کہ گروپس ان پارٹس آف اسپیچ کے پارٹس آف اسپیچ میں 3 گروپس ہیں، ایک کہتا ہے ناون گروپ، دوسرا ورب گروپ اور تیسرا ایمٹی گروپ۔ ناون گروپ جو ہے اس میں ناون، پروناون اور ایڈجیکٹیو آتا ہے، کہ ورب گروپ جو ہے اس میں آتا ہے ورب اینڈ ایڈورب۔ اور ایمٹی گروپ جو ہے ہمارے پاس یہ ایسے گروپ ہیں جس میں انٹرجیکشن، پریپوزیشن اینڈ کنجنکشن یہ 3 آتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایسا گروپ ہے جس کا مطلب انٹرجیکشن، پریپوزیشن، کنجنکشن، اگر آپ ان الفاظوں کو اکیلے استعمال کریں گے تو اس کا کوئی میننگ نہیں نکلتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم سمجھ لیں گے کہ ناون کیا ہے۔ جو کہ دیکھو ہم نے پڑھا یہاں پہ کہ ہمارے پاس فرسٹ کیا ہے، ناون ہے، جو کہ کیا ہے، ورڈ کا ایک فنکشن ہے، ایک میننگ کی طرح استعمال ہوتا ہے۔ تو ناؤن بیسیکلی ناؤن مینز نیم، ناؤن جو ہے یہ نام کو کہتے ہیں۔ اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کریں گے تو نیمنگ ورڈ از کالڈ ناؤن، یہ کافی ہوگا۔ یا اگر جو ٹریڈیشنل ڈیفینیشن آ رہا ہے ناؤن کا وہ ہے کہ ناؤن از دا نیم آف پرسن، پلیس اور تھنگ، وہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو کریں گے تو آپ کا بھی جواب صحیح ہوگا۔ فار ایگزامپل جیسے کہ ہمارے پاس اسکائی ہیں جو آسمان کو کہتے ہیں، ڈور، ٹیبل، موبائل، اکرم ایکسیٹرا، ٹھیک ہے۔ اچھا ہم بات کر لیتے ہیں کہ کائنڈز آف ناؤن، ناؤن کے جو کائنڈز ہیں، ناؤن میں پھر دیکھو ایک لفظ ہوتا ہے جو کہ نام کو ریپرزینٹ کرتا ہے، لیکن نام تو کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے پاس 5 کائنڈز ہیں، ٹھیک ہے۔ کتنے ہیں؟ 5 کائنڈز ہیں۔ نمبر 1 ہمارے پاس آتا ہے کامن ناؤن، دوسرا آتا ہے پراپر ناؤن، تیسرا آتا ہے میٹیریل اور کنکریٹ ناؤن، اور چوتھا آتا ہے کلیکٹیو ناؤن، اور پانچواں جو ہمارے پاس آتا ہے ایبسٹریکٹ ناؤن۔ اب ان پانچوں کو 1 بائی 1 سمجھیں گے۔ کامن ناؤن بیسیکلی ہمارے پاس وہ نام ہوتے ہیں، نیم آف کامن تھنگ از کالڈ کامن ناؤن، یعنی اگر کسی چیز کا کوئی چیز عام ہے، اگر آپ ان چیز کا نام لیں گے یا لکھیں گے تو وہ آپ کے پاس کامن ہوگا۔ جیسے کہ موبائل، کیوں موبائل؟ تو دیکھیں موبائل جب میں کہوں گا تو آپ کے ذہن میں موبائل آ جائے گا، لیکن کوئی خاص موبائل نہیں آئے گا۔ اگر میں کیوں موبائل کی بات کروں گا تو آپ کے ذہن میں کیوں موبائل آئے گا۔ تو کیوں موبائل یہاں پہ پراپر ناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں موبائل جو ہے یہ یہاں پہ پراپر ناؤن ہے، اور یہ جو موبائل ہے یہ کیا ہے، کامن ناؤن ہے۔ اس کے بعد چیئر، ووڈ چیئر، اگر میں چیئر کی بات کروں گا تو آپ کے ذہن میں اسپیسیفک نہیں آئے گی۔ ووڈ چیئر کی بات کروں گا تو آپ کے ذہن میں لکڑی چیئر آئے گی۔ اس کے بعد کپ، جسے پیالہ کہتے ہیں، پیالہ عام ہے۔ اگر میں چائے کپ بتاؤں تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا، چائے آئے گا۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، پراپر ناؤن، لیکن ہمارا فوکس یہاں کامن پہ ہے۔ مطلب کہ اسی طرح نام سننے سے آپ کے ذہن میں کوئی خاص چیز نہیں آتی۔ پراپر ناؤن ہمارے پاس یہ ہوتا ہے، نیم آف پرٹیکولر تھنگ از کالڈ ناؤن۔ اگر کوئی بندہ منہ سے نکالتا ہے کسی چیز کا نام اور ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کوئی مخصوص چیز، تو وہ ہوگا ہمارے پاس کیا، پراپر ناؤن ہوگا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چیئر یہ کامن ناؤن ہے، لیکن اگر میں اس کے ساتھ ووڈ لگاؤں گا تو یہ کیا ہوگا، یہ لکڑی چیئر، تو یہ ہمارے پاس یہ مخصوص ہو جائے گی۔ اسی طرح کے نام سننے سے آپ کے ذہن میں خاص چیز آ جاتی ہے۔ اس کے بعد پراپر ناؤنز پوزیسز فرسٹ لیٹر کیپیٹل، اور جو پراپر ناؤن ہوتا ہے ان کا جو فرسٹ لیٹر ہوتا ہے، چاہے وہ سنٹینس کے درمیان میں ہو یا شروعات میں ہو یا اینڈ میں ہو، جہاں بھی ہو، اس کا جو فرسٹ لیٹر ہوتا ہے وہ کیپیٹل ہوتا ہے، اور
اور اس کے ساتھ ٹی ایچ ای یوز ہوتا ہے، یعنی ہر کسی کے ساتھ، ہر کے پراپر ناؤن کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانا چاہتے ہیں تو ہم ٹی ایچ ای کا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد میٹیریل اور کنکریٹ ناؤن ہمارے پاس وہ ناؤن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نیم آف میٹیریل وچ کین ایکسپیرینسڈ اینڈ آبزرو تھرو 5 سینسز۔ ہمارے پاس ایسے نام، ایسے چیزوں کے نام جو کہ ہم 5 سینس آرگن سے اسے ٹچ کر سکتے ہیں، جیسے کہ گولڈ ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ آپ ٹچ بھی کر سکتے ہو، برکس بھی ایسا ہیں، ٹیبل، کپ ایکسیٹرا۔ میٹیریل اینڈ کنکریٹ ناؤنز آر سیم، یہ دونوں سیم ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کلیکٹیو ناؤن ہمارے پاس ایسے ناؤن ہوتے ہیں کہ نیم آف تھنگ وچ اسٹینڈ فار مور دین ون تھنگ از کالڈ کلیکٹیو ناؤن۔ کلیکٹیو ناؤن ہمارے پاس ایسے نام ہوتے ہیں جو کہ ایک سے زیادہ چیزوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جیسے کہ کلاس ہے، کلاس میں زیادہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ٹیم جو ہوتے ہیں، ٹیم میں زیادہ پلیئر ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، آرمی میں زیادہ سولجر ہوتے ہیں، فیملی میں زیادہ ممبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس کیا ہے، کلیکٹیو ناؤن ہے۔ ایبسٹریکٹ ناؤن ہمارے پاس وہ ان چیزوں کے نام ہوتے ہیں، نیم آف تھنگ وچ وی کین ناٹ ٹچ تھرو اور 5 سینسز۔ وہ نام، ان چیزوں کے نام جو ہم اپنے 5 سینس آرگن سے اسے ٹچ نہیں کر سکتے، اسے کہتے ہیں ایبسٹریکٹ ناؤن، جیسے کہ جسٹس، ہیومینٹی، بریوری، انٹیلیجنٹ۔ یہ ایسی چیزیں ہیں نہ کہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم ان کو ٹچ کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، 5 سینس آرگن کے لیے آپ ٹینس کا فارمولہ بھی استعمال کر سکتے ہو، جیسے کہ یہ ٹینس لکھا ہوا ہے، ٹینس آپ استعمال کر سکتے ہو، جیسے کہ ٹی کا مطلب ٹنگ، ای کا مطلب آئی، این کا مطلب نوز، ایس کا مطلب سکین، اور ای کا مطلب ایئر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم جینڈرز دیکھیں گے۔ جینڈرز ہمارے پاس ناؤن میں جو ہے وہ 4 ہے، جیسے کہ میسکولائن، فیمینائن، کامن، نیوٹرل۔ اب ان کو 1 بائی 1 سمجھتے ہیں۔ بیسیکلی ہم سمجھتے ہیں کہ جینڈر ہوتا کیا ہے۔ تو جینڈر جو ہے یہ لیٹن لینگویج کا ورڈ ہے، جس کا مطلب ہے کائنڈ اور سارٹ، یعنی قسم۔ ان انگلش گرامر جینڈر از دا کلاسیفیکیشن آف نیمز آن دا بیسس آف سیکس، یعنی سیکس کے مطابق ہم، یا سیکس کی بدولت ہم کلاسیفیکیشن جب کرتے ہیں ناموں کا، تو وہاں پہ جو ٹرم یوز ہوتا ہے وہ جینڈر یوز ہوتا ہے، جیسے کہ مین، وومین، کپ، فرینڈ۔ اب دیکھتے ہیں میسکولائن جینڈر ہمارے پاس وہ جینڈر ہوتا ہے، نیمز وچ ریپرزینٹ میل سیکس کالڈ میسکولائن، یعنی وہ نام جو کسی مرد کو، یعنی میل کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کو میسکولائن جینڈر کہا جاتا ہے، جیسے کہ فادر، بوائے، پوئٹ، ایکٹر، مین، ایکسیٹرا۔ فیمینائن نیمز وچ ریپرزینٹ فیمیل کالڈ فیمینائن جینڈر، یعنی فیمیل سیکس، یعنی ہمارے پاس ایسے نام جو کہ کسی فیمیل کو ریپرزینٹ کرتی ہیں تو وہ ہمارے پاس ہوگی فیمینائن جینڈر، جیسے کہ مادر، گرل، پوئٹس، ایکٹریس، ویمن، ایکسیٹرا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کامن جینڈر، نیم آف سچ تھنگ وچ از دا کمبینیشن آف میسکولائن اینڈ فیمینائن جینڈرز، یعنی کامن جینڈر ہم اس ناؤن کو کہیں گے جس میں دونوں شامل ہو، ٹھیک ہے، جیسے کہ پیرنٹس میں مدر ہوتا ہے اور فادر دونوں ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس میں میل بھی ہوتے ہیں اور فیمیل بھی ہوتے ہیں، فرینڈس میل بھی ہو سکتا ہے اور فیمیل بھی ہو سکتی ہے، چائلڈ جو ہے وہ بوائے بھی ہو سکتا ہے اور گرل بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد نیوٹرل جینڈر سمپلی نیمز وچ ریپرزینٹ نان لیونگ تھنگز از کالڈ نیوٹرل جینڈر، وہ نام جو کسی نان لیونگ تھنگ کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگی، نیوٹرل جینڈر ہوگی، جیسے کہ ٹیبل، پین، کپ، ڈور،